أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين. صدق اللہ العظیم. اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل و کرم بڑا احسان ہوا کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو ایک اہم فریضہ عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے ہم سب کو تھوڑی دیر بیٹھ کر قرآن مجید کی مختصر تفسیر سننے کا موقع نصیب فرمایا. جن آیتوں کی تلاوت کی گئی ہے یہ سورۃ الذاریات کی آیتیں ہیں. انشاءاللہ آج سورۃ الذاریات کا جو دوسرا رکوع ہے وہ مکمل ہو جائے گا. دوسرے رکوع کے اندر انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کا تذکرہ ہے، جیسا کہ اس سے پہلے تذکرہ آیا تھا لوط علیہ الصلاۃ والسلام کا اور اس کی قوم کا، اور اسی طریقے سے موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا اور اس کی قوم کا، اس کی قوم کی ہلاکت کا، اور قوم عاد کا تذکرہ آیا تھا. آگے چل کر جو ہے حضرت صالح علیہ الصلاۃ والسلام کی قوم کا تذکرہ ہے. وفی ثمود اذ قیل لہم، اور قوم سمود کے واقعے میں بھی عبرت ہے، نصیحت ہے. اذ قیل لہم تمتعوا حتی حین، جب ان سے کہا گیا کہ کچھ دنوں تم جو ہے فائدہ اٹھا لو، کچھ دنوں اور مزے کر لو. قوم سمود کی جانب اللہ رب العزت نے حضرت صالح علیہ الصلاۃ والسلام کو نبی بنا کر بھیجا. قوم سمود بھی جو ہے بڑی طاقتور قوم تھی، اور جو ہے قوم سمود جو ہے یہ بھی جو ہے بت پرستی کے اندر مبتلا تھی اور نافرمانی کی زندگی گزار رہی تھی. اس کے واقعے کو حضرت صالح علیہ الصلاۃ والسلام اور اس کی قوم کے واقعے کو قرآن مجید کے اندر متعدد مقامات پر بیان فرمایا گیا ہے. اللہ رب العزت نے جو ہے سورۃ الاعراف کے اندر بھی جو ہے اس واقعے کو بیان فرمایا. حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کے واقعے کو، یعنی قوم سمود کے واقعے کو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور ہم نے ان کے بھائی حضرت صالح کو جو ہے قوم سمود کی جانب نبی بنا کر بھیجا. حضرت صالح علیہ الصلاۃ والسلام بھی انہی کے لوگوں میں سے تھے، انہی قوم میں سے تھے، اس لیے ان کے بھائی کہا گیا کہ انہی میں سے ان کے بھائی کو جو ہے نبی بنا کر جو ہے ان کی جانب بھیجا. قال یا قوم اعبدوا اللہ، صالح علیہ السلام نے کہا، وقت کے نبی نے کہا، اے میری قوم ایک اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو. انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی جو سب سے پہلی دعوت ہوتی تھی لوگوں کے سامنے، وہ پہلے ایمان کی دعوت ہوتی تھی کہ پہلے جو ہے اپنے ایمان کو درست کر لیں، اس کے بعد اپنے اعمال کے اوپر کیا کریں، اپنے اعمال کے اوپر جو ہے زندگی گزاریں، اپنے اعمال کے مطابق اپنے اعمال کو درست کریں. تو سب سے پہلے ایمان کی دعوت دی جاتی تھی. صالح علیہ السلام نے بھی یہی کہا کہ میری قوم ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرو. قد جاءتکم بینۃ من ربکم، تمہارے پروردگار کی طرف سے واضح نشانی آ چکی ہے. واضح نشانی کیا ہے کہ حضرت صالح علیہ الصلاۃ والسلام کی جو قوم ہے، قوم سمود نے جو ہے وقت کے نبی کا انکار کیا، اور جو ہے باتیں بتانے لگے اور کہنے لگے کہ دیکھو اگر تم سچے نبی ہو تو یہ پہاڑ ہے، اس پہاڑ سے جو ہے حاملہ اونٹنی کو نکالو. یہ مطالبہ کرنے لگے. حضرت صالح علیہ الصلاۃ والسلام جو ہے اللہ کی طرف متوجہ ہوئے اور دعا کیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حکم سے جو ہے پہاڑ کے اندر سے وہ بھی جو ہے حاملہ اونٹنی کو نکالا. جب وہ حاملہ اونٹنی نکل گئی تو اسی کو جو ہے فرمایا گیا قرآن مجید کے اندر کہ جو ہے تمہارے رب کی طرف سے واضح نشانی آ چکی ہے. ہذہ ناقۃ اللہ لکم، یہ اللہ تعالیٰ کی اونٹنی ہے. لکم آیا، اس کے اندر تمہارے لیے نشانی ہے. یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی اونٹنی ہے. جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اونٹنی کو پیدا کر دیا اور جو ہے وہاں سے نکالا پہاڑ سے،
تو قوم کے لوگوں کو چاہیے کہ جو ہے اتنی بڑی نشانی کو دیکھ کر، اتنے بڑے معجزے کو دیکھ کر جو ہے اس کو چاہیے تھا کہ وہ ایمان قبول کرے اور حضرت صالح علیہ السلام کو سچا نبی مانے، لیکن جو ہے وہ جو ہے اتنا چیز دیکھنے کے باوجود بھی کیا کرنے لگے؟ مکرنے لگے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم بھی آ گیا کہ جو ہے اس اونٹنی کے ساتھ برائی کا ارادہ نہ کیا جائے۔ چنانچہ اونٹنی جو تھی بہت زیادہ پانی پینے والی تھی، جو ہے جہاں پر قوم کے لوگوں کے جانور پانی پیتے تھے وہاں پر اونٹنی بھی پانی پیتی تھی، اور جب اونٹنی پانی پیتی تھی جو ہے تو پورا پانی کیا کرتی تھی؟ وہ پی لیتی تھی، اور پانی وہاں پر کم ہو جاتا تھا۔ تو وہاں پر یہ فیصلہ کیا گیا کہ ایک دن تمہارے جانور پانی پئیں گے، ایک دن ہماری یہ اونٹنی کیا ہے؟ پانی پیے گی۔ تو بہرحال جو ہے یہ باری طے کر دیا گیا۔ اس کے باوجود بھی جو ہے قوم کے لوگ کو جو ہے برا ارادہ اس کو سوجنے لگا، اور جو ہے وہ برا ارادہ کرنے کا کیا کرنے لگے؟ برے ارادے میں تھے وہ۔ تو اسی کو بیان فرمایا گیا، ہذہ ناقۃ اللہ لکم، یہ اونٹنی ہے اللہ کی، لکم آیا، اس کے لیے تمہارے لیے جو ہے اس کے اندر کیا ہے؟ نشانی ہے۔ فذروھا تاکل فی ارض اللہ، تم اس کو چھوڑ دو کہ یہ اللہ کے زمین میں کھائے پیے، اس کو چھوڑ دو کہ یہ اللہ کے زمین میں کھائے پیے۔ ولا تمسوھا بسوء، اور برے ارادے سے اس کو چھوئے بھی نہیں۔ فیاخذکم عذاب علیم، اگر برے ارادے سے اس اونٹنی کو چھو گے تو تم کو جو ہے دردناک عذاب پکڑ لے گا۔ پھر آگے بیان فرمایا گیا، وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِنْ سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا، کہ جو ہے تم یاد کرو اس وقت کو کہ قوم عاد کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو زمین کے اندر جانشی بنایا، یعنی قوم عاد ہلاک ہوئی، اس کے بعد قوم سمود کو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا؟ دنیا کے اندر جو ہے زمین کا جانشی بنایا۔ وہی کہا گیا کہ جو ہے یاد کرو اس وقت کو جب تم کو جو ہے قوم عاد کے بعد جو ہے خلیفہ بنایا گیا۔ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور زمین کے اندر تم کو ٹھہرایا۔ تَتَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا، اور نرم زمینوں کے اندر تم جو ہے محلات بناتے ہو۔ وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا، اور پہاڑوں کو تراش کر گھر بناتے ہو۔ فَاذْكُرُوا آلاء اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، اس اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرو۔ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور زمین کے اندر فساد مت مچاؤ۔ یہ قوم سمود ہے جو ہے اس کے بارے میں کہا گیا کہ تم کو اللہ نے زمین میں ٹھہرایا، تم کو قوت دی ہے، طاقت دی ہے، تم محل بناتے ہو، یہاں تک کہ جو ہے پہاڑوں کو تراش تراش کر جو ہے گھر بناتے ہو۔ یہ اللہ کی بڑی نعمتیں ہیں، تم اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، زمین کے اندر فساد نہ مچاؤ، نافرمانی نہ کرو۔ حضرت صالح علیہ السلام کیا کر رہے ہیں؟ اپنی قوم کو سمجھا رہے ہیں۔ قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم، قوم کے متکبر لوگ جو سردار قسم کے لوگ ہیں وہ ان لوگوں سے کہنے لگے جو کمزور قسم کے لوگ جو ہے ایمان قبول کیے تھے، جو ان میں سے ایمان لائے تھے، صالح علیہ السلام کو نبی مانا تھا، جو کمزور قسم کے تھے، غریب قسم کے لوگ تھے جو ایمان قبول کیے، ان سے جو ہے قوم کے سردار قسم کے لوگ، متکبر قسم کے لوگ کہنے لگے کہ لمن آمن منہم اتعلمون ان صالحا مرسل من ربی، اے لوگو تم جو ہے ان کی باتوں کو مان رہے ہو، یہ وقت تک یہ آدمی جو کہہ رہا ہے تم اس کی باتوں کو سن رہے ہو، کیا تم جانتے ہو کہ یہ صالح جو ہے جس کا نام نبی کا نام صالح تھا، یہ صالح جو ہے رب کے جانب سے بھیجے گئے ہیں؟ کیا تم کو اس کا علم ہے؟ بتاؤ ذرا۔ قالوا انا بما ارسل به مؤمنون، قوم کے وہ غریب قسم کے لوگ جو ایمان قبول کیے تھے وہ کہنے لگے کہ جو بھی ان پر نازل کیا جاتا ہے، جو بھی ان کو دے کر بھیجا گیا ہے، ہم اس بات پر یقین رکھتے ہیں۔ کیا کہنے لگے؟ یقین رکھتے ہیں۔ قال الذين استكبروا انا بالذي آمنتم به كافرون، قوم کے متکبر لوگ کہنے لگے کہ تم اس کو مانتے ہو، ہم اس کا انکار کرتے ہیں۔ قوم کے لوگ کیا کہنے لگے؟ ہم اس کا انکار کرتے ہیں، تم اس کو مانتے ہو۔ بہرحال آگے چل کر بیان فرمایا گیا، فعقروا الناقۃ، انہوں نے جو ہے اونٹنی کو مار ڈالا، اونٹنی کی کوچے کاٹ ڈالی۔ منع کیا گیا تھا؟ اونٹنی کو اگر برے ارادے سے ہاتھ لگاؤ گے تو اللہ کا عذاب آ جائے گا، لیکن انہوں نے اس کو مانا نہیں اور نافرمانی کرنے لگے، یہاں تک کہ اونٹنی کو انہوں نے مار ڈالا۔
ان کی کوچے کاٹ ڈالی یعنی ان کو مار ڈالا۔ فعقروا الناقہ وعتوا عن امر ربہم، اور اپنے رب کے حکم سے سرکشی کرنے لگے۔ وقالوا یا صالح ائتنا بما تعدنا، وہاں پر کہا گیا تھا نا کہ جو ہے اگر اونٹنی کو برے ارادے سے ہاتھ لگاؤ گے تو عذاب آ جائے گا، تو انہوں نے اونٹنی کو مار دیا، رب کے حکم سے نافرمانی کی قوم سمود نے۔ اور صالح علیہ السلام سے قوم کے لوگ کہنے لگے اے صالح لے آؤ اس چیز کو جس کا تم ہم سے وعدہ کرتے تھے، ہم نے اونٹنی کو برے ارادے سے مار دیا، ختم کر دیا، اب لے آؤ وہ عذاب جس کا تم ہم سے کیا کرتے تھے، وعدہ کرتے تھے۔ ان کنت من المرسلین، اگر تم رسولوں میں سے ہو۔ قرآن مجید کے اندر دوسرے مقام پر بھی کہا گیا ہے کہ جو ہے 3 دن جو ہے تم اپنے گھروں کے اندر فائدہ اٹھا لو، 3 دن کے اندر تم پر کیا آنے والا ہے، عذاب آنے والا ہے۔ بہرحال جو ہے اس 3 دن کے اندر جو ہے اللہ کا جو ہے عذاب ان کے اوپر آ گیا۔ پھر کیا عذاب آیا؟ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، ان کو زلزلے نے پکڑ لیا، سخت زلزلہ آیا زمین کے اندر، زلزلے نے ان کو پکڑ لیا۔ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، اور وہ اپنے گھروں کے اندر اوندھے پڑے رہ گئے۔ فتولى عنهم، صالح علیہ السلام نے ان سے منہ پھیر لیا۔ وقال یا قوم لقد ابلغتكم رسالۃ ربی، اور جو ہے صالح علیہ السلام نے کہا اے میری قوم میں نے تم کو اپنے رب کے پیغام کو پہنچایا، ونصحت لكم، اور میں نے تم کو نصیحت کی، ولكن لا تحبون الناصحین، لیکن تم نے نصیحت کرنے والوں کو پسند نہیں کیا، تمہارے ساتھ میں نے خیر خواہی کی، تم نے خیر خواہی کرنے والوں کو پسند نہیں کیا۔ تو بہرحال جو ہے یہ صالح علیہ السلام کا اور اس کی قوم کا واقعہ سورہ اعراف کے اندر بیان کیا گیا۔ تو صالح علیہ السلام کی قوم نے نافرمانی کی، اونٹنی کے بارے میں منع کیا گیا تھا کہ برے ارادے سے ہاتھ نہیں لگانا، لگایا ہاتھ تو ان کو جو ہے اللہ کا عذاب نے پکڑ لیا۔ اور دوسرے مقام پر آتا ہے وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ، اور جو ہے ان ظالموں کو جو ہے چیخ نے پکڑ لیا، کڑک آواز نے پکڑ لیا۔ تو قوم سمود کو جو ہلاک کیا گیا، زمینی بلا تو وہ تھی، زمینی عذاب تو یہ تھا کہ زمین میں زلزلہ آ گیا، اور آسمانی بلا یہ تھی کہ ایک سخت چیخ بھی ان کے اوپر آئی، اور اس سخت چیخ کے ذریعے کیا ہو گئے، وہ ہلاک کیے گئے۔ وہ چیخ کیا تھی، وہ آواز کیا تھی، آسمان سے وہ آواز کس کی آواز تھی؟ مفسرین کرام نے کئی قول اس کے بارے میں نقل کیے ہیں۔ ایک قول تو یہ نقل کیا ہے کہ جو ہے وہ بجلی کے کڑک کی آواز تھی۔ کس کی آواز تھی؟ بجلی کے کڑک کی آواز تھی۔ اور دوسرا قول یہ نقل کیا گیا کہ جبریل علیہ السلام کی آواز تھی، فرشتوں کی آواز تھی، سخت آواز اللہ کے حکم سے انہوں نے نکالا، اس آواز میں جو ہے اس کے اوپر دہشت کیا ہو گئی، طاری ہو گئی۔ تو گویا کہ آسمان سے کڑک آواز کے ذریعے ان کو ہلاک کیا گیا، اور زمین سے جو عذاب تھا وہ زلزلے کا عذاب تھا۔ اس عذاب کے ذریعے جو ہے قوم سمود کو ہلاک کیا گیا، تباہ کیا گیا، برباد کیا گیا۔ اسی کو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے کہ قوم سمود کے واقعے کے اندر بھی جو ہے عبرت ہے، نصیحت ہے کہ قوم سمود نے رب کی نافرمانی کی ہے، وقت کے نبی کی نافرمانی کی ہے، اونٹنی کے ساتھ انہوں نے بدتمیزی کا معاملہ کیا، برے ارادے کا معاملہ کیا، اور جو ہے اللہ رب العزت نے جو ہے ان کو جو ہے عذاب کے اندر مبتلا کر کے ان کو ہلاک کیا، تباہ کیا، برباد کیا۔ تو ہمیں اس سے عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ جو ہے جو نافرمانی کی زندگی گزاریں گے تو نافرمانی کی زندگی گزارنے پر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی پکڑ ہوتی ہے، یہاں تک کہ جو ہے نافرمانی کی زندگی گزارنے میں دنیا کے اندر بھی سکون نہیں رہے گا، اور آخرت میں تو سکون ہے ہی نہیں۔ اسی کو فرمایا گیا کہ قوم سمود کے واقعے کے اندر بھی جو ہے نصیحت ہے، عبرتیں ہیں۔ اذ قیل لهم تمتعوا حتی حین، جب ان سے کہا گیا کہ کچھ دن فائدہ اٹھا لو، اس کے بعد جو ہے تم پر عذاب آنے والا ہے، یعنی کہا گیا تھا کہ 3 دن کے فائدہ اٹھا لو، اس کے بعد تم پر کیا آنے والا ہے، عذاب آنے والا ہے۔ ان کے اوپر عذاب آیا ہے۔ فعتوا عن امر ربہم، اور انہوں نے اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی، یعنی قوم سمود نے اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی، نافرمانی کی۔ فاخذتهم الصاعقہ، تو ان کو کڑک آواز نے پکڑ لیا۔ وہاں پر فرمایا گیا زلزلے نے ان کو پکڑ لیا، یہاں پر کہا گیا کڑک آواز نے ان کو پکڑ لیا۔ تو گویا کہ 2 طرح کے عذاب ان کے اوپر کیا ہوئے، نازل کیے گئے، ایک کڑک عذاب اور ایک زلزلے کا عذاب قوم سمود کے اوپر آیا ہے۔ فاخذتهم الصاعقہ، کڑک آواز نے ان کو پکڑ لیا، وهم ينظرون، اور وہ دیکھتے رہ گئے۔
اپنے آپ کو طاقتور کہتے تھے، اپنے آپ کو جو ہے بہت بڑا طاقتور جسم و جثے کے اعتبار سے گویا کہ اتنے طاقتور تھے، وہ اپنے آپ پر فخر کرتے تھے۔ جب اللہ کا عذاب آیا تو اس عذاب کو وہ ٹال نہیں سکے، اور وہ جو ہے وہ عذاب نے پکڑ لیا اور وہ یوں دیکھتے کہ دیکھتے ہی رہ گئے۔ پھر آگے بیان فرمایا گیا فَمَا اسْتَطَاعُوا مِنْ قِيَامٍ وَمَا كَانُوا مُنْتَصِرِينَ، تو وہ نہ کھڑے ہونے کی طاقت رکھ سکتے تھے اور نہ بدلہ لینے کی طاقت رکھ سکتے تھے، یعنی ایسے وہ عذاب کے اندر ہلاک ہو گئے کہ کھڑنا چاہے تو کھڑ نہیں سکتے تھے اور بدلہ لینا چاہے تو بدلہ لے ہی نہیں سکتے۔ جس نے عذاب دیا اس سے کیا بدلہ لے گا؟ نہ بدلہ لے سکتے تھے، نہ کھڑے ہونے کی ان کے اندر کیا تھی؟ طاقت تھی۔ اور اسی طریقے سے آگے چل کر جو ہے اللہ رب العزت جو ہے حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے کو بھی بیان کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں وقوم نوح من قبل، اور اس سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم بھی ہلاک ہوئی۔ نوح علیہ السلام کی قوم کی ہلاکت کے اندر بھی عبرت ہے، نصیحتیں ہیں۔ اس کو بھی اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر کئی مقامات پر حضرت نوح علیہ السلام اور اس کی قوم کے واقعے کو بیان فرمایا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک تبلیغ کی، لوگوں کو دین کا پیغام دیا۔ بہت کم لوگ 80 یا 82 لوگ، ایک قول کے مطابق 40 آدمی، یعنی اتنی کم تعداد جو ہے ایمان قبول کی ہے۔ نافرمانی حد سے زیادہ وہ کرنے لگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ہے ان کے اوپر عذاب نازل ہوا ہے۔ اس کا واقعہ قرآن مجید کے اندر کئی مقام پر ہے۔ سورہ اعراف کے اندر حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے کو مختصر انداز میں بیان کیا گیا، وہ یہ ہے کہ لقد ارسلنا نوحا الی قومہ، ہم نے جو ہے نوح علیہ السلام کو نبی بنا کر اس کی قوم کی جانب بھیجا۔ فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، نوح علیہ السلام نے بھی یہی کہا، اے میری قوم کے لوگوں، ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کوئی تمہارا معبود نہیں ہے، صرف ایک اللہ تمہارا کیا ہے؟ معبود ہے، ایک اللہ کو مانو۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، میں تم پر ایک بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں کہ ایک خطرناک عذاب تم پر واقع نہ ہو جائے۔ تم نافرمانی کی زندگی گزار رہے ہو، اگر تم اللہ کو نہیں مانو گے تو میں ڈر رہا ہوں کہیں تم پر اللہ کا عذاب نازل نہ ہو جائے۔ قال الملأ من قومه، قوم کے سردار قسم کے لوگ کہنے لگے انا لنراک فی ضلال مبین، اے نوح ہم تو تمہیں کھلی ہوئی گمراہی میں دیکھ رہے ہیں۔ الٹا قوم کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ نوح تم گمراہ ہو، حالانکہ گمراہ خود تھے، لیکن وقت کے نبی کو کیا کہہ رہے ہیں؟ تم خود گمراہ ہو۔ 5 دفعہ جو ہے وقت کے نبیوں کو کہا گیا کہ تم بے وقوف ہو، حالانکہ وقت کے نبی بے وقوف نہیں، وقت کے نبی جو ہے گمراہ نہیں ہے۔ لیکن قوم کے لوگ کیا جواب دیتے تھے کہ ہمارے باپ دادا کے دین سے تم ہٹا رہے ہو تو تم گمراہ ہو، تم کو چاہیے تھا کہ ہمارے باپ دادا کے دین کی دعوت دیتے، لیکن تم ان سے ہٹا رہے ہو تو تم کیا ہو؟ گمراہ ہو۔ قال یا قوم لیس بی ضلالہ، نوح علیہ السلام نے کہا اے میری قوم میں گمراہ نہیں ہوں، ولکنی رسول من رب العالمین، لیکن میں رب العالمین کی جانب سے بھیجا ہوا پیغمبر ہوں۔ ابلغکم رسالات ربی وانصح لکم، میں تو جو ہے اپنے رب کا پیغام تم تک پہنچا رہا ہوں، وانصح لکم، اور تم کو نصیحتیں کر رہا ہوں، واعلم من اللہ ما لا تعلمون، میں اللہ کی جانب سے وہ باتیں جانتا ہوں جس کو تم نہیں جانتے، میں وہ باتیں تم کو بتا رہا ہوں۔ او عجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم، کیا تم تعجب کرتے ہو اس بات پر کہ تمہارے رب کی جانب سے تمہیں میں سے ایک آدمی کے ذریعے، میرے ذریعے یعنی ایک آدمی کے ذریعے، نوح علیہ السلام نے کہا کہ میں ایک آدمی ہوں تمہیں میں سے، میرے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کا نصیحت تمہارے پاس آیا ہے، تم اس پر تعجب کرتے ہو۔ لِيُنذِرَكُمْ، تاکہ میں تم کو ڈراؤں، وَلِتَتَّقُوا، اور تم ڈرو، وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور یہ تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ میں تمہیں میں سے ہوں، رب کا پیغام تم کو بتا رہا ہوں، تو کیا تم اس بات پر تعجب کر رہے ہو؟ میرے حال مختلف انداز میں جو ہے نوح علیہ السلام نے اپنے قوم کو سمجھایا، لیکن قوم نہیں سمجھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کے قوم کے اوپر کیا کیا؟ عذاب کو نازل فرمایا کہ جو لوگ کشتی کے اندر تھے وہ بچ گئے، نوح علیہ السلام بچ گئے، اس کے علاوہ جو ہے جتنے نافرمان لوگ تھے، طوفان آیا، آسمان سے بھی بارش ہے اور زمین سے بھی پانی ابل رہا ہے، اور ان پانی کے عذاب کے ذریعے جو ہے قوم نوح کو کیا کر دیا گیا؟ ہلاک کر دیا گیا، تباہ کر دیا گیا۔ اسی کو اللہ نے بیان فرمایا
فکذبوہ فانجیناہ، ان لوگوں نے اس کو جھٹلایا، وقت کے نبی کو جھٹلایا ان لوگوں نے، فانجیناہ والذین معہ فی الفلک، تو ہم نے نوح علیہ السلام کو اور جو لوگ کشتی کے اندر ان کے ساتھ سوار تھے، نوح علیہ السلام کو اور ان لوگوں کو جو کشتی میں سوار تھے، ان کو ہم نے عذاب سے بچا لیا۔ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور جو لوگ جھوٹے تھے، کافر تھے، نافرمان تھے اور ہماری آیتوں کو جھٹلا رہے تھے، ہم نے ان کو غرق کر دیا۔ ہم نے کیا کر دیا؟ ان کو جو ہے پانی میں ڈبو کر ہلاک کر دیا، تباہ کر دیا۔ انہم کانوا قوما عمین، یقیناً یہ قوم جو ہے اندھی قوم تھی جو سیدھے راستے کو اختیار نہیں کری۔ اسی کو اللہ نے بیان فرمایا ہے، وقوم نوح من قبل، اس سے پہلے ہم نے نوح علیہ السلام کی قوم کو کیا کیا؟ ہلاک کیا۔ نوح علیہ السلام کی جو قوم ہلاک ہوئی ہے، اس واقعے کے اندر بھی جو ہے امت مسلمہ کے لیے کیا ہے؟ عبرت ہے، نصیحت ہے، موعظت ہے۔ پھر آگے بیان فرمایا گیا، انہم کانوا قوما فاسقین، یقیناً یہ لوگ یعنی نوح علیہ السلام کی جو قوم تھی یہ بڑی نافرمان قوم تھی۔ نافرمانی کی بنا پر جو ہے اللہ رب العزت نے ان کے اوپر کیا فرمایا؟ بارش کے عذاب کو نازل فرما کر ان کو ہلاک کیا، تباہ کیا، برباد کیا۔ تو بہرحال آج کے سبق کے اندر قوم سمود کے واقعے کو بیان کیا گیا کہ اس کے واقعے کے اندر بھی عبرت ہے، قوم نوح کے واقعے کو مختصر بیان کیا گیا کہ اس کے واقعہ کے اندر بھی کیا ہے؟ عبرت ہے اور نصیحت ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت سے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو ان ہلاک شدہ قوموں کے واقعات سے عبرت، نصیحت اور موعظت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو نافرمانیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن و سنت کو سن کر سمجھ کر اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ جب تک زندہ رکھے اسلام کے طریقے پر زندہ رکھے، اور جب موت کا وقت آئے تو اللہ تعالی ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ۔